پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے بی بی، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے ذاتی نشر کے بعد میں بڑی ادب احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر حاضر ہوتا ہوں حجت الاسلام المسلمین آغا ضمیر عباس جعفری صاحب کی بارگاہ میں کہ رونق افروز منبر حکم سب کے قلوب کو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے منور کریں۔ آپ حضرات آقا کے استقبال کے لیے آواز بلند صلوات محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال الامام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بی بی کے پاک کلمات، بی بی کا وہ جو درد اس خطبے کے اندر چھپا ہوا ہے، بی بی نے جو قیام کیا تھا، گفتگو مجھے کچھ اور کرنی ہے لیکن دو چیزیں اس کے سلسلے میں جو آیت اللہ خامنہئی نے بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے جو دو قیام کیا تھا اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو بی بی کا مثبت عمل تھا، بی بی نے اپنے عمل کے ذریعے سے ظالموں کو بے نقاب کیا اس خطبے کے ذریعے۔ جو ظالمین عبادت کا، مقدس معابی کا، دین کا نقاب اوڑے ہوئے تھے، بی بی نے اس خطبے کے ذریعے سے انہیں تا قیامت بے نقاب کر دیا۔ بی بی نے عملی طور پر حق ولایت کے دفاع میں میدان میں آ کر ایک رول کو پلے کیا۔ ایک بی بی کا یہ مثبت قیام تھا، بی بی نے قیام کیا۔ آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں بی بی کا جو دوسرا قیام تھا وہ ایک منفی قیام تھا۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بی بی نے جو یہ کہا کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا اور میری قبر کو کسی کو نہ بتانا، آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں یہ دعوت ہے آئندہ کے آنے والے مسلمانوں کو تا قیامت، تاکہ مسلمان اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ رسول کی بیٹی کی قبر کہاں ہے۔ بی بی نے اپنی قبر کو چھپا کے اس زمانے میں ہونے والے ظلم کو تا قیامت آشکار کر دیا۔ یہ بی بی کا قیام تھا، یعنی بی بی نے جو اپنی قبر کو نہیں بتایا تاکہ آج مسلمان کم سے کم سوال کرے کہ نبی کی بیٹی کی قبر کہاں ہے۔ مسلمان سوال کرے کہ نبی کے بعد کیوں ایسا ہے کہ نبی کی بیٹی 75 دن یا 95 ڈیز جو ہے صرف زندہ رہی؟ کیوں ایسا ہے کہ 18 سال کی زندگی کے اندر حضرت فاطمہ زہرا اس دنیا سے گزر گئیں؟ مسلمان ہم دعوت دیتے ہیں تمام مسلمانوں کو کہ آئیں خود تحقیق کریں، معلوم کریں۔ بی بی نے اس خطبے میں حق اور باطل کے بیچ میں روشنی کے ساتھ وضاحت کر دی۔ مسلمانوں کو بی بی کا یہ قیام، خطبہ بھی قیام ہے، بی بی کی قبر کا چھپانا بھی قیام ہے۔ بس مسلمان کیا کرے؟ مسلمان تحقیق کرے۔
ہم دعوت دیتے ہیں. دیکھیں بی بی کا جو طریقہ کار ہے، توجہ سے سنیے. بی بی اس خطبے میں اس ایموشنل حالت میں، اس جذباتی حالت میں جہاں پر حق مارا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، علی علیہ السلام کے حق کو چھینا جا رہا ہے، اس حالت میں بھی جب بی بی میدان میں گئیں، مسجد میں گئیں، تو بی بی نے جس طریقے کی اور جس روش کو اختیار کیا ہے وہ روش منطق اور ریشنالٹی کی روش ہے. بی بی نے روش کیا استعمال کی؟ عقل، عقلانیت، استدلال، ریشنالٹی، پروف، ایویڈنس. بی بی نے جذبات کی گفتگو نہیں کی، یہاں پر قرآن کی آیتوں کو پیش کیا، یعنی اپنی بات کو مستحکم طریقے سے بیان کیا. بس ہمیں بی بی سے یہی درس لینا ہے کہ جب بھی ہم گفتگو کریں تو اپنے جذبات کو حاوی ہونے نہ دیں، اپنی عقلانیت کے حساب سے پروف اور ایویڈنس کے مطابق گفتگو کریں. خدا بدترین عذاب کرے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے بی بی کو اس حال میں لے کر آئے ہیں. پس عزیزان گرامی، ہمیں بی بی سے روش لینی ہے، اپروچ لینی ہے کہ بی بی کس طریقے سے منطق، استدلال، ریشنالٹی، پروف کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں. حق کے زہرا میں ہم ذرہ برابر کوتاہی نہیں کریں گے. ہم اتحاد کے قائل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حق کے قائل نہیں ہیں. اتحاد کا قائل ہونا یعنی کہ ہم تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں ہوئے حقیقت کو ہم حقیقت مانتے ہیں، اور ہم یہ دعوت کرتے ہیں بغیر کسی کو ہم اٹیک کیے ہوئے، ہم مسلمانوں کو دعوت کرتے ہیں آؤ دیکھو تاریخ میں کیوں ایسا ہوا کہ تمہاری نبی کی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی بھی رسول کی حیات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہی، کیوں 18 سال کی عمر میں شہید ہو گئی؟ کون ذمہ دار ہیں ان کی شہادت کے؟ کون ذمہ دار ہیں؟ بس ان سے ہم عقلانی طور پر دعوت دیتے ہیں. خود تاریخ کا مطالعہ کریں. اگر آپ کا دل پاک ہے اور آپ غیر جانبدار، اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ زہرا حق پہ تھیں، اور جو ان کے مقابلے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تمام لوگ باطل پر تھے. پس عزیزان گرامی توجہ سے سنیں، ہم اتحاد کے قائل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حق اور باطل میں کمپرومائز کرنے کو تیار. دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم عقلانیت کی بات چھوڑ کر ایک دوسرے کو گالیاں دیں، جس کے اثر میں ہم حق کو بیان نہ کر پائیں. توجہ سنیے، جب ہم جذباتی ہو کر اس فضا میں چلے جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ تب ہم حق کے زہرا کو پہنچا نہیں پاتے. ہمیں عقل و عقلانیت کے ساتھ حق بیانی کرنی ہے، لیکن حق بیانی ایسی ہو کہ لوگ جس طریقے سے حضرت حر آئیں اس طریقے سے لوگ آئیں. چڑھا کے لوگوں کو چڑھا کے لوگوں کو دور نہ کریں، محبت سے دعوت دیں، کیونکہ زہرا کا در اتنا وسیع ہے کہ اس در میں تمام امت مسلمہ داخل ہو سکتی ہے، سما سکتی. پس عزیزان گرامی، حضرت زہرا کے حق میں ہم کوشش کریں، جوان مطالعہ کریں، حدیثوں کو یاد رکھیں، جب گفتگو ہو عقل و استدلال کے ساتھ پیش کریں، جوانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جذبات میں نہ آئیں. یہ پہلی چیز آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی. عزیزان گرامی، کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہادی عباس، شمع پروین اور ایک اور شخص نے کہا تھا، ان کا مجھے اس وقت نام نہیں یاد ہے. اگر ممکن ہے تو 3 بار اما یجیب پڑھ کے جو مریض ہیں، تمام مریض، ان کے لیے 3 بار اما یجیب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. یا اللہ بحق محمد و آل محمد، آج شب جمعہ ہے،
جو آج شب جمعہ ہیں، جو حاضرین ہیں، ان کے جو بھی رشتہ دار یا جو بھی مومنین اس وقت مریض ہیں، خدا بحق امام زمان، بحق حضرت زہرا سب کو شفا عنایت فرما۔ عزیزان گرامی، کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم خاتون کا جو ماڈل ہے، وہ ماڈل جو دنیا نے پیش کیا ہے وہ باطل ماڈل ہے، اس کو آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسی بات کو تھوڑا سا بیان کروں گا۔ عزیزان گرامی، جس ذات کے اوپر سب سے زیادہ حملہ ہے وہ ذات عورت ہے، میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا۔ حجاب کا ایشو پوری دنیا کے اندر اس کو بڑھایا جاتا ہے، اسی سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے سٹارٹ۔ پہلے تو یہ کہ حجاب ہر انسان کرتا ہے، حجاب صرف مسلمان نہیں کرتے۔ حجاب یعنی ڈھانکنا، تمام انسان اس بات کے قائل ہیں کہ ڈھانکنا چاہیے، اپنے جسم کو چھپانا چاہیے۔ کوئی انسان اس بات کا قائل نہیں ہے کہ انسان کو بغیر ڈھاکے، بغیر چھپائے اپنے جسم کو باہر آنا چاہیے۔ لندن میں ہماری ایک کلیگ تھی، ان سے ہماری ڈیبیٹ ڈسکشن ہو رہا تھا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ مولانا نہیں تھا میں، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو آپ لوگ ایران میں کمپلسری کرتے ہیں حجاب کو، کہ کتنی بری بات ہے، دیکھو لندن میں کتنا اچھا ہے، میں حجاب نہیں پہنتی ہوں، یہ پہنتی ہے، یہ نہیں پہنتی ہے، ایوری بڈی از فری۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا نہیں، تو کہہ رہی کیسے؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میرا ایک دوست ہے، وہ جب بھی کپڑا پہنتا ہے تو بہت انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کل کالج آئے بغیر کوئی لباس پہنے ہوئے، کل کالج آئے بغیر کوئی لباس پہنے ہوئے۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ کل وہ کالج آ سکتا ہے بغیر کوئی لباس پہنے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں ایسا نہیں، کچھ تو پہننا پڑے گا۔ بس میں نے کہا کہ تم بھی اسے فورس کر رہی ہو کہ کچھ پہننا پڑے گا، کیوں پہنے بھائی؟ وہ فری ہے نا۔ بس تمہارے میں ہمارے میں فرق یہ نہیں ہے کہ چھپانا چاہیے یا کیا دکھانا چاہیے، تمہارے میں ہمارے میں فرق یہ ہے کہ تم کہتے ہو اتنا پہننا چاہیے، ہم کہتے ہیں اتنا پہننا چاہیے۔ پہننے کے تو دونوں قائل ہیں، کوئی ہے ایسا جو کہتا ہے نہیں؟ کوئی کانسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ بھائی آپ بغیر لباس کے کل آ سکتے ہیں جانوروں کی طرح؟ کہیں پر بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ تو حجاب پہ جھگڑا ہی نہیں ہے، حجاب کے تو آپ بھی قائل ہیں۔ اب بحث اس بات کی ہے کہ اسلامی حجاب ہونا چاہیے یا نہیں، یعنی کتنا کپڑا پہننا چاہیے۔ تمہیں لگتا ہے کہ خاتون اگر اتنا کپڑا پہنے تو کافی ہے، یہ اتنا کپڑا کیوں پہن رہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حیا اور شرم ہے۔ توجہ کیجئے، وہ جو اتنا بھی پہن رہی ہے وہ اس لیے پہن رہی ہے کیونکہ وہ اس بات کو قبول کرتی ہے کہ میرے اندر شرم اور حیا ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں اتنا پہنوں گی تو میری شرم اور حیا چھپ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں تمہاری شرم و حیا اتنے سے چھپ نہیں سکتی، پورا ڈھانکنا پڑے گا۔ بس بحث اس بات کی نہیں ہے کہ چھپانا چاہیے یا نہیں، بحث اس بات کی کتنا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، ماڈرنزم کی نشانی ہے کہ عورت جو ہے وہ حجاب نہ پہنے۔ یہ آرتھوڈاکس لوگ پرانے زمانے کے لوگ تھے۔ تو آپ اگر ماڈرن بننا چاہتے ہیں کپڑے اتار کر، تو سب سے زیادہ ماڈرن اس دنیا میں جانور ہیں جنگل میں، ان سے زیادہ ماڈرن کوئی نہیں ہے نا، وہ تو اتنا بھی نہیں مانتے ہیں، ان سے زیادہ ماڈرن کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ماڈرن عورت جو ہے اپنے لباس کو دکھا کے یا اپنے جسم کو دکھا کے اگر ماڈرن ہونا چاہتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں بہت ماڈرن ہوں جب میں یہ کام کر رہی ہوں، بلکہ قرآن مجید نے، قرآن میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَبَرَّجْنَا
تبرج الجاہلی الاولی، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم کیا کرو سابق دور کی جاہل عورتوں کی طرح. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ سابق دور کی جاہل عورتوں کی طرح اپنے آپ کو سجا ڈھجا کر غیر مردوں کے سامنے نہ لاؤ. تم کہتے ہو کہ یہ ماڈرنزم کی نشانی ہے، قرآن کہتا ہے یہ بیکورڈنس کی نشانی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پرانے زمانے کی جاہل عورتوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجا ڈھجا کے مردوں کے درمیان لاتی تھیں. کس لیے؟ تاکہ 4 مرد اس کو دیکھ لیں. یعنی ایک عورت کی ویلیو اتنی ہے کہ وہ عورت اس لیے سج دھج کے آ رہی ہے کہ غیر مرد اس پر نظر ڈالیں. کتنا عورت کی ویلیو کو گرا دیا گیا. عزیزان گرامی، چھپانا عورت کے لیے، حیا عورت کے لیے جو ہے وہ عورت کو شرف، عزت اور منزلت دیتا ہے. عورت کو شرف، عزت اور منزلت دیتا ہے. انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان جو ہے قانون کے مطابق زندگی جیتا ہے، حیوان کے پاس کوئی قانون نہیں ہوتا. اچھا، ابھی میں ایک اور انٹریسٹنگ بات ہے جوانوں سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ملک میں کورٹ میں ججمنٹ دیا گیا کہ حجاب جو ہے وہ اسلام کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ جو کورٹ میں تمام وکیل تھے اور تمام جج تھے، ان سب نے کالا لباس پہنا ہوا تھا. اگر آپ فریڈم کے قائل ہو، توجہ سے سنیے، اگر آپ فریڈم کے قائل ہو اور فریڈم یہ ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ پہنے، تو آپ کورٹ میں یہ فورسڈ یونیفارم کیوں پہنے ہوئے؟ توجہ ہے؟ وہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ہم کیونکہ ایک سسٹم میں رہتے ہیں، قانون ہے، کورٹ ہے، کورٹ کے لاز ہوتے ہیں، ہم اس لا کے مطابق یہ کوٹ پہنے ہوئے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں، دیکھو خدا نے قانون بنایا ہے، قانون ہے، قانون میں حجاب ہے، اور ہر انسان کے لیے خدا نے قانون بنایا ہے. تم اس قانون کو مانو تو تم فارورڈ، ہم اس قانون کو تو ہم بیکورڈ. وہاں فریڈم نہیں چاہیے. دیکھیں عزیزان گرامی، فریڈم جو کانسیپٹ ہے، ایبسلیوٹ فریڈم، آزادی مطلق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. آزادی مطلق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایبسلیوٹ فریڈم کوئی بھی نہیں کہتا. خوب، آپ کورٹ میں کیوں نہیں پہنتے؟ بیکاز ایک لا ہے، آپ کو فالو کرنا پڑے گا. بس لیکن سوال یہ ہے کہ لا بنائے گا کون؟ آپ کے حساب سے لا انسان بناتا ہے، ہمارے حساب سے لا وہ بناتا ہے جو انسان کو بناتا ہے. جو انسان کو بناتا ہے وہ قانون بناتا ہے. بس توجہ کریں عزیزان گرامی، یہ جو حجاب پر حملہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کلچر اور وہ سیویلائزیشن ہے جس سے دشمن ڈرتا اور گھبراتا ہے. کیونکہ ان کی سیویلائزیشن، ویسٹرن سیویلائزیشن کا جو مقابلہ کرتا ہے، وہ کون سا سیویلائزیشن ہے؟ وہ الہی، ڈیوائن اور اسلامک سیویلائزیشن. اس لیے حجاب سے اتنا حملہ ہے. توجہ کیجئے، اگر آپ کسی خاتون سے پوچھیں آج انڈیا میں کہ آپ کے لیے رول ماڈل کون ہے ایک عورت، کتنی خاتون مدر ٹیریسا کو یا سینٹ میری حضرت مریم کو اپنے لیے رول ماڈل مانیں گی؟ یعنی دنیا نے پاکیزہ اور نیک خاتون کو اس دنیا نے کہا کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل
نہیں ہے. تمہارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ بے غیرت خاتون. کیا کیا اس نے؟ ایک ہیروئن ہے انڈیا کی, اس کو یونائٹڈ نیشن میں وومن کا ایمبیسیڈر بنایا گیا ہے. اس کے اندر کیا عزت, شرف, کمال, کیا کوالٹی دیکھی آپ نے بھائی؟ پی ایچ ڈی ڈاکیومنٹ ہوتی, کچھ تو ہوتی, اسکالر ہوتی, یہ ہوتی, کچھ نہیں. کیوں؟ ان کا معیار یہ ہے. اسلام نے معیار کو بلند کر دیا. بس عزیزان گرامی, حجاب جو ہے وہ ایک کلچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے. توجہ کیجئے گا, دنیا میں دو کلچر ہیں جن کے بیچ میں جنگ ہے, کلیش ہے. ایک کلچر عفت ہے, پاکیزگی ہے, پاک دامنی کا کلچر ہے. اس کے سامنے ایک کلچر ہے جو کلچر بے غیرتی کا کلچر ہے. یہ دونوں کلچر میں ٹکراؤ ہے. جو کلچر بے غیرتی کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں, ان کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اسلام وہ کلچر ہے کہ ان کے بنائے ہوئے کلچر کو نہ کہ صرف ایکسیپٹ نہیں کرتا, بلکہ ریزسٹنس دکھاتا ہے, مقاومت کرتا ہے. بلکہ صرف ریزسٹنس نہیں دکھاتا, بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تمہارا کلچر غلط ہے اور جو کلچر صحیح ہے وہ صرف اللہ کا کلچر ہے. اس لیے ان کو اس سے پرابلم ہے. دنیا میں جو بھی کلچر ان کے سامنے زانو رکھ دیں تو ان کو تو اس سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اسلام قبول نہیں کرتا, یہ ان کو مشکل ہے. اس لیے حجاب سے مشکل ہے. عزیزان گرامی, یہ لوگ جس کلچر, توجہ کیجئے گا, یہ جو جس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کلچر کون سا ہے؟ وہ کلچر بے غیرتی کا کلچر ہے, پاکیزگی کے مقابلے کا کلچر ہے, پاک دامنی کے مقابلے کا کلچر ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ خدا نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا, عبث, بیکار پیدا کر دیا, اور کیا تم اللہ کی طرف نہیں پلٹنے والے؟ یہ ایک تصور ہے زندگی کا. Life is like an ice cream, enjoy it before it melts. یعنی زندگی جی لو, مزے کر لو, ختم ہو جائے گی تو کچھ کر نہیں پاؤ گے, جب تک زندہ ہو جی لو, عبث ہو تم. یعنی تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم مزے کر لو. یہ ایک تصور ہے. پوری دنیا کے اوپر اس تصور کو حاکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان صرف اپنی خواہش, اپنی خواہش, اپنی خواہش کی اتباع کرے, بس اور کچھ نہیں. اس کے سامنے ایک کلچر ہے قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہے جس نے اپنی نفس کو پاکیزہ بنایا. ایک جگہ یہ ہے کہ تم پلٹائے نہیں جاؤ گے, ایک جگہ یہ ہے کہ تم پلٹائے جاؤ گے, وہاں پاکیزہ بن کے پلٹنا ہے. دو کلچر ہے, اس میں ٹکراؤ ہے. یہ جو انسٹاگرام پہ آپ ریل دیکھ رہے ہو, یہ کلچر کا مقابلہ ہے. وہ آپ کے ذہنوں کے اوپر اپنی فکر کو غالب کرنا چاہتے ہیں. میں بیان کروں گا انشاءاللہ. مولانا یہ فلموں کی بات منبر سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں جو ڈاؤٹس ڈالے گئے ہیں ان کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ریسرچ ٹیم نے ایک ریسرچ کی. ہندوستان میں ایک مووی نکلی, یہ دو تصور بتا رہا ہوں آپ کو, ایک پلٹائے نہیں جاؤ گے, ایک پلٹائے جاؤ گے. لوگوں نے اس کو دیکھا, فلم کو کامیڈی سمجھ کے دیکھا اور سب نے دیکھا. اس فلم میں ایک مسلمان کیریکٹر بتایا گیا. وہ مسلمان کیریکٹر بہت نیک اور اچھا انسان رہتا ہے, زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرتا, اور اچانک اسے پتہ چلتا ہے اس کو کینسر ہو گیا. جب اسے پتہ چلتا ہے اس کو کینسر ہو گیا تو بھائی صاحب اسے امر بالمعروف کرتے ہیں, کہتے ہیں تم نے زندگی میں تو کوئی مزہ نہیں کیا, مرنے سے پہلے تمام مزہ کر لو. توجہ ہے, کیا پیغام ہے جوانوں کے ذہنوں میں, سب کانشیس مائنڈ میں کیا پیغام ہے؟
اگر تم زندگی نیک اور اچھی اور سیدھی جیو گے، تمہیں مرنا تو ہے ہی، مزے کر کے مرو۔ یہ قرآن کی یہ ابس آیت کی مثال ہے۔ یعنی وہ انسان جس نے نیکی سے زندگی جیا وہ بے وقوف ہے۔ ہمارے ایک کہاوت کہی جاتی ہے کالجز میں، اگر کوئی لڑکی نیک اچھی بات کرتی ہے تو اسے کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکٹ لائک اے نن، ایک نن کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرو، یعنی اچھی بننے کی کوشش نہیں کرو، ہماری طرح بدبخت، بے غیرت اور بے حیا رہو۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، یہ دو کلچر میں کلیش ہے، یہ دو کلچر کا ٹکراؤ ہے۔ اس دو کلچر میں کچھ سپاہی حضرت زہرا کے ہیں جو مقابلہ کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ کلچر کا حملہ ہوتا ہے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اور ہمیں حضرت زہرا کا سپاہی بننا ہے کہ ایسا کلچر آئے تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ عزیزان گرامی، اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ پیورٹی، اچھائی، پاکیزہ زندگی یہ بورنگ ہے۔ کوئی اگر کالج میں، یونیورسٹی میں اگر لڑکا ہے جو دیندار ہے، لڑکیوں سے بات نہیں کرتا، اوائڈ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تم نرڈ ہو، تم بے وقوف ہو۔ اس کلچر کو، یعنی وہ زمانہ آ گیا، توجہ کیجئے گا، وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اچھائی برائی ہے، برائی اچھائی ہے۔ یعنی اگر آپ اچھے بن کے رہ رہے ہو تو یہ آپ کے لیے عیب ہے۔ اسی زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والے جوان لڑکا اور لڑکیاں اس طریقے سے کردار بلند کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ ہر انسان کو کہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں، ان کا راستہ صحیح اور حق کا راستہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک سیرت زہرا کا راستہ اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کا، پوری ویسٹرن سیولائزیشن کا، میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، ویب سیریز کے تھرو، نیٹ فلکس کے تھرو، فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو ہمارے جوانوں کے ذہنوں پر اپنی فکر کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں تمہیں لگتا ہے شیطان جو ہے وہ ہے جو چھپا ہوا ہے؟ نہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو شیطان کے نمائندے ہیں، کیونکہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر شیطنت غالب رہے۔ بس دو راستے ہیں، عفت، پاک دامنی، پاکیزگی، حضرت زہرا کا راستہ۔ ان کے مقابلے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پس عزیزان گرامی، دو راستے ہیں۔ حجاب، آقا عالی کہتے ہیں کہ جب ایک لڑکی حجاب پہن کے چلتی ہے تو وہ صدا کر رہی ہوتی ہے، زہرا جیت گئیں، زہرا جیت گئیں، زہرا جیت گئیں۔ وہ مبلغہ ہوتی ہے، جہاں جاتی ہے منہ نہیں کھولتی لیکن بول رہی ہوتی اسلام حق ہے اور اسلام جیت گیا۔ یعنی وہ عورت جو حجاب پہن کر آگے بڑھ رہی ہے، محنت کر رہی ہے، کامیاب ہو رہی ہے، وہ اسلام کی کامیابی کو دنیا کے سامنے اپنی ایک چادر کے ذریعے سے ثابت کر رہی ہے۔ بس وہ لوگ جو حجاب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہ عورت کو ایک آبجیکٹ اور ایک ٹول بنانا چاہتے ہیں، عورت کو ایک کموڈٹی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے کی ضرورت ہے، اور کون مقابلہ کر سکتا ہے سوائے اس کے جو سیرت زہرا کو مانے؟ ہمارے پاس وہ خزانہ ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بس حجاب ایک ایسا ایشو ہے جس میں ہمارے یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ مولانا یہ میری چچیری بہن ہے، یہ میری پھپیری ہے، یہ خلیرہ ہے، یہ خلیری ہے، کوئی خلیرہ خلیری نہیں ہے، نامحرم ہے۔
اگر بلوغ کی منزل تک پہنچ گئے ہو تو گھر کے اندر اسلامی اقدار کے مطابق محرم اور نامحرم کے بیچ میں وہ فاصلہ ڈال دو. حجاب، شادیاں ہمارے ہو رہی، مکسڈ گیدرنگ ہو رہی ہے، بے غیرت قوم جو ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، سب مزے سے شامل ہو رہے ہیں، سب مزے سے شامل ہو رہے ہیں، کباب ٹکا کھا رہے ہیں، نہیں پتہ کیا کھا رہے ہیں، نہاری، اور یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے، کھا رہے ہیں مزے سے. رسول اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ وہ مرد جو اپنی عورت کو سجا ڈجا کے دوسرے مردوں کے سامنے لائے، اسے دیوس کے لفظ استعمال کرو اس کے لیے. دیوس کہا جاتا ہے اس شخص کو جو جسم فروشی کا کام کرتا ہے. اپنی عورتوں کو سجا ڈھجا کے واٹس ایپ سٹیٹس پہ ڈالتے ہیں جوان لڑکے، اپنی بہنوں کے فوٹو اس طریقے سے نکال کے. یہ کوئی پروڈکٹ ہے جو آپ نے خریدا ہے جو دنیا کو ڈسپلے کر رہے ہو؟ کس کو دکھا رہے ہو؟ نامحرموں کو؟ کس چیز کا ماتم کرتے ہیں؟ اگر تمہیں حجاب کا خیال نہیں ہے تو حضرت زینب کے حجاب پہ گریا کیسا؟ حضرت زینب کا حجاب یعنی آپ جہاں جائیں حضرت زینب کی سیرت پہ چلیں، حضرت زہرا کی سیرت پہ چلیں، اپنے حجاب کی حفاظت کریں. یہ حجاب آپ کو عزت، شرف اور منزلت دیتا ہے. پس عزیزان گرامی، پہلی چیز میں اپنی بہنوں کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حجاب کی حفاظت کریں. حجاب میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. حتیٰ شوہر اگر آپ سے کہے کہ حجاب اتار دو، شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے وہاں جہاں خدا کی مخالفت ہو. پارٹی میں جانا ہے، وہاں پر بگ پیپل کم، بگ سوسائٹی، دے آر ناٹ بگ پیپل. وہ سب سے بدترین اور پست لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو سجا کے محفلوں میں لاتے ہیں. ان سے زیادہ پست کون ہو سکتا ہے؟ بڑی محفلیں نہیں ہیں، وہ پست محفلیں ہیں. پس عزیزان گرامی، پہلی چیز ہماری بہنوں کو میں کہنا چاہوں گا، پڑھیں، استدلال کے ساتھ جائیں. کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ بکس پڑھیں حجاب کے اوپر. شہید مطہری کی کتاب ہے، دیگر علماء کی کتاب ہے. آپ اپنے آپ کو تیار کریں. جب آپ جائیں حجاب کے لیے تو ریشنل آرگیومنٹس آپ کے ساتھ بھرے ہونے چاہیے. ویسٹرن سیولائزیشن کو ٹوٹل ڈیمولش کرنے کے لیے آپ کے پاس سٹیٹسٹکس اویلیبل ہونے چاہیے. پوری تیاری کے ساتھ ہماری بہنیں میدان میں آئیں. جس طریقے سے بی بی نے دشمنوں کے سامنے اس طریقے سے آیت پڑھی کہ وہ گونگے ہو گئے، اسی طریقے سے آپ اتنے استدلال کے ساتھ جائیں اپنے کالج اور یونیورسٹی میں کہ پوچھنے والا گونگا ہو جائے. پس عزیزان گرامی، پہلی گفتگو تھی. دوسری، جوانوں کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے ان کی پاک دامنی، عزت اور پاکیزگی کو چھین لیا جائے. ہر چیز کو زندگی میں ایک بار ٹرائی تو کرنا چاہیے. جوانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک بار تو کم سے کم ٹرائی کرا جانا چاہیے. ایک بار پہاڑ سے اوپر سے جمپ مار کے بھی دکھاؤ کتنا مزہ آتا ہے، وہ بھی ٹرائی کر لو. ہر چیز کو نہیں، ہر خیر کو. عقل یہ کہتی ہے کہ دیکھو میں پہاڑ سے جمپ اس لیے نہیں مار سکتا کیونکہ میرے لیے وہ برائی ہے، شر ہے. وہ عقل کو سمجھ میں آ رہا ہے. یہاں اپنی نفس کو ضلالت میں ڈال کے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی نفس کو اسی طریقے سے پہاڑ سے زمین پہ گرا رہا ہوں. جوانوں کو اس طریقے سے آئیڈیاز دیے جاتے ہیں. ہمارے جوان ریلز دیکھتے رہتے ہیں، مزہ آتا ہے ان کو. اس طریقے سے انگلی کی ایکسرسائز بھی کرتے رہتے ہیں اور ذہن کے اندر زہر بھی ڈالتے رہتے ہیں.
عزیزان گرامی توجہ کیجئے، جوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، فیس بک پہ ایک خاتون تھی جو فیس بک میں جاب کرتی تھی، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن فیبروری 4 2019 کو اس خاتون نے فیس بک چھوڑ دیا۔ جب اس نے فیس بک چھوڑا تو اس نے فیس بک پیپرز کو لیک کیا کہ فیس بک کی انٹرنل کمپنی کے اندر کچھ پیپرز تھے جس کو اس نے لیک کیا۔ جرمنی کی خاتون تھی، اس نے یہ بتایا کہ فیس بک جو ہے آفیشیلی بتا رہی ہے، ہر کچھ سیکنڈز میں، معذرت کے ساتھ میں ان الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں، لیکن جوان اکثر بیٹھے ہیں، میں اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں اس لیے ان الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں، بہت بزرگان سے معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو الفاظ ہیں اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ فیس بک کے اندر وہ کہتی ہے کہ فیس بک کو جب پتہ نہیں چلتا کہ ایک جوان کو کیا چیز پسند ہے، شروعات جب فیس بک کرتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جوان ہے، اسے ہر کچھ منٹ میں ہم سافٹ پورنوگرافی دکھاتے ہیں، یعنی گندی اور بری پکچرز جس میں صرف لباس پہنا ہوا ہو اور باقی گندی فلم اس کے اندر ہو۔ یہ آفیشلی ان کا خود کا لیکڈ پیپرز یہ کہتا ہے۔ فیس بک پہ کیا چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیور کا بھابھی سے رشتہ، سسر کا بہو سے رشتہ، تمام وہ جو اللہ نے پاکیزگی کی زندگی، پاکیزگی کی لائنز بنائی تھی، ہر لائن کو مٹانا چاہتے ہیں۔ خود ان کے لیکڈ پیپرز بتا رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں انہوں نے یہ بتایا، لیک پیپرز بتا رہے ہیں کہ ہندوستان میں مذہبوں کے درمیان نفرت پھیلانے میں فیس بک نے سب سے بڑا کردار ادا کیا، لیک پیپرز بتا رہے ہیں۔ ان کے مینجمنٹ کو جب بتایا گیا کہ آپ کے ڈاکیومنٹس کی وجہ سے، آپ کی لبرٹی کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس طریقے سے وائلنس کو پھیلا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے بزنس انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ ہم اس کے خلاف کچھ بولیں۔ بری فلمز، گندی فلمز، گندے امیجز، یہ جانتے ہیں، جوان ہیں، ان کی شادی جلدی نہیں ہو رہی ہے، جانتے ہیں جوان ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، اس کے مطابق آپ کی پروفائلنگ کر کے آپ کو ہر کچھ منٹ پہ شیطان کی طرف سے دعوت آتی ہے۔ جو جوان نفس پر قابو رکھتے ہیں بچ جاتے ہیں، بہت سارے گر جاتے ہیں۔ سنیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ہم اس پہ مزہ لے رہے ہیں، نہیں، آپ مزہ نہیں لے رہے ہیں، وہ مزہ لے رہے ہیں آپ کا دین برباد کر کے۔ انسٹاگرام پر ریسرچ ہوئی امریکہ، UK میں، تو انسٹاگرام میں پتہ یہ چلا، فوٹو لیتے ہیں ایسا، فلٹر لگا دیتے ہیں، فلٹر لگا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب خاتون یا لڑکیاں یا لڑکے، خصوصاً خواتین کے لیے ہے، کہ وہ جب فلٹرز کا استعمال کرتی ہیں سنیپ چیٹ پہ اور انسٹاگرام پر، تو کیا ہوتا ہے؟ آہستے آہستے اس لڑکی کو جو انسٹاگرام پہ ہے، یہ خود اسے پسند کرنے لگتی ہے، اور جب خود کو آئینے میں دیکھتی ہے تو خود کو پسند نہیں کرتی، اسے انفیریورٹی اور ڈپریشن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسری خاتون کو انسٹاگرام پر سب کے سامنے ظاہر کر رہی ہے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ میں وہ نہیں ہوں۔ UK میں 2019 میں وال سٹریٹ جرنل میں رپورٹ چھپی، جس کے اندر یہ بتایا گیا
کہ 32% جو لڑکیاں ہیں جو یہ استعمال کرتی ہیں انسٹاگرام، وہ اپنے ظاہر کو لے کے، اپنے جسم کے خاد و خال کو لے کے، اپنے اپیرنس کو لے کے راضی نہیں ہیں، یعنی ہر 3 میں سے 1 لڑکی. اور اکثر جو ڈپریشن کا شکار ہوئی ہیں ینگ لڑکیاں، ان کے اندر ایک بڑی علت، بڑا ریزن کس کو بتایا گیا ہے؟ اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ انسٹاگرام استعمال کرتی ہیں. کیوں؟ آپ کے ذہن میں ایک فالس امیج، ایک فالس دنیا، ایک فالس پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے. اس فالس کمپلیٹلی جو ایک غلط آپ کے ذہن میں دنیا ہے، آپ اس دنیا میں جینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ حقیقت کی دنیا آہستہ آہستہ آپ کو بری لگنے لگتی ہے. یہ انسٹاگرام کے بارے میں. یہی انسٹاگرام آپ کے ساتھ کیا پروموٹ کرتا ہے؟ فیس بک آپ کے ساتھ کیا پروموٹ کرتا ہے؟ ہندوستان میں جب نیٹ فلکس لانچ ہوتا ہے، سب سے پہلے بنائی ہوئی ان کی تمام ویب سیریز کے اندر کچھ چیزیں کامن تھیں. پہلا، جسم کو دکھانا، نیوڈیٹی. سیکنڈ، ایکسٹرا میریٹل افیئر، بیوی شوہر کے علاوہ کسی اور سے رشتہ. اس کو کامن کیا جا رہا ہے موویز کے تھرو، بالی ووڈ کے تھرو، ویب سیریز کے تھرو. آپ اسے انٹرٹینمنٹ سمجھ کے دیکھ رہے ہیں. اس کے ذریعے سے ہمارے سماج کی بنیادوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ وہ کامن ہو جائے گا. ایکسٹرا میریٹل افیئر، ریلیشن شپ کے درمیان. تارک مہتا کا الٹا چشمہ آپ لوگ سب دیکھتے ہیں نا؟ سب نہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ، زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. اس میں 2 کیریکٹر ہیں. یہ 2 کیریکٹر، ایک کیریکٹر جو ہے وہ دوسرے کی بیوی کو صبح شام چھیڑتا رہتا ہے. ہم بہت ہنستے ہیں، مزہ آیا. ہمیں شرم نہیں آتی. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بازو والی پڑوسن جو ہے اس کو چھیڑنا صحیح ہے. بچپن سے تربیت کی جا رہی ہے. ابھی عزیزان گرامی، یہ دشمن جو ہے یہ شیطان ہے. توجہ کیجئے گا. سپرمین کی جو نئی فلم آ رہی ہے، نئی فلم میں سپرمین کی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کا بوائے فرینڈ ہے. بچوں سے آپ اگر جائیں گے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گے جونی جونی یس پاپا، تو آپ کو اب 2 پاپا ایک بچے کو تیار کرتے ہوئے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے. یعنی اپنے کلچر کو، اپنے فرہنگ کو، اپنی غلاظتوں کو، اپنی جو ان کی کلچر یا ان کے اندر جو برائیاں ہیں، آپ کے 2 سال کے بچوں سے لے کے وہ تربیت کر رہے ہیں. آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، آپ کو کیا پتا وہ کیا دیکھ رہا ہے. آپ اپنے کچن میں لگے ہوئے ہیں، بابا اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. کیا دیکھ رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ گوگل کریں، 60 آپ کو ایپیسوڈ مل جائیں گے فوراً، جس کے اندر 2 اور 3 سال کے بچوں کے کارٹونز میں رومانس اور LGBT کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. بچپن سے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، عورت کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے. 2-3 سال کے بچوں سے انہوں نے پلان کیا ہے. ڈزنی کا جو مینیجر ہے، جو اس کا CEO ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ LGBT کلچر کو پروموٹ کروں. تمام ان کی موویز میں، تمام کارٹونز میں اب سے یہ آئے گا. ہم جس سوشل میڈیا کو لالی پاپ سمجھ کے چوس رہے ہیں، وہ ڈرگز ہے جو ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو کھوکھلا کر رہا. عزیزان گرامی، آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور بولے نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، یا حقیقت میں جوانوں کی ہدایت کریں کہ اس سے مقابلہ کر سکیں. عزیزان گرامی، پس 2 کلچر ہیں. ایک حضرت زہرا کا کلچر، جہاں پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے. وہاں پر اس کے مقابلے میں پوری دنیا مل چکی ہے.
اور پوری دنیا مل کے اس کلچر کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے. تو یہ یاد رکھیں جب بھی آپ انہیں ہراتے ہیں آپ اسلام اور حضرت زہرا کو جتاتے ہیں، کیونکہ پورا حملہ ہے. ایران میں حجاب کا یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. پوری دنیا اس وقت کیا ہے؟ گودی میڈیا ہے ایران کے خلاف. پوری دنیا مل کے ایران کے خلاف جھوٹ بول رہی ہے. کینیڈا کا پرائم منسٹر جھوٹا ٹویٹ کرتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، معافی نہیں مانگتا. کیوں؟ ڈرتے ہیں. یہ پوری دنیا میں آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں آپ تعجب کیوں کرتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے؟ اگر ایسا نہ ہو تو تعجب کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کو خوف ہے. وہ ماڈل جو ایران نے پیش کیا ہے کہ ایک عورت چادر پہن کے حجاب کے ساتھ نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی ہے، وہ عورت اولمپکس میں بھی جا رہی ہے، وہ عورت سماجی میدان میں بھی ہے، وہ عورت اچھی ماں بھی ہے، اچھی بیٹی بھی ہے، وہ عورت پاکیزہ عورت ہوتے ہوئے کامیاب ہے. یہ کلچر ان کے کلچر کو منہ توڑ جواب دے رہا، اس لیے ڈرتے ہیں. عزیزان گرامی، ہماری بہنیں بھی وہی حضرت زہرا کی ماننے والی ہیں. جس طریقے سے ایران نے ماڈل پیش کیا اسی طریقے سے ہماری بہنیں بھی وہی ماڈل کو پیش کریں گی. پس یاد رہے کہ دو کلچر کی جنگ ہے، اور یہ جنگ تب تک چلتی رہے گی جب تک حق کا کلچر پوری دنیا پر غالب نہ ہو جائے اور ظہور نہ ہو جائے. کیونکہ یہ جنگ ظہور تک جاری رہے گی. ہمارے پاس چوائس ہے کہ اس کلچر میں یا ہم وکٹم بن جائیں یا سپاہی بن جائیں. جنگ ہے، سوشل میڈیا کی جنگ ہے. آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں سوشل میڈیا کی جنگ میں کچھ ہمارے جوان ایسے ہیں کہ سپاہی بن کے میدان میں آتے ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. جنگ ہے. یہاں پر سپاہی بن کے اگر آ رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، سپاہی نہیں بن کے آ رہے ہو تو یاد رہے یہ وہ چیز ہے جو تمہیں نابود کر دے گی. اچھا، پہلے دن نہیں ہوتا انسان ایسا، آہستہ آہستہ خطوات الشیطان، آہستہ آہستہ شیطان قدم رکھتا ہے. پہلے دن اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا. پہلے دن انسان وہ نہیں ہوتا جو آخری دن ہوتا ہے. شیطان اس طریقے سے انسان کے اندر. اب آپ آئیں اس کلچر کے مقابلے میں بی بی کی زندگی میں آئیں. جب بی بی کی زندگی میں ازدواج ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے بی بی کی، تو مولا کائنات اگلے دن حضرت زہرا اور مولا کائنات ہوتے ہیں. رسول پوچھتے ہیں کہ کیسا پایا فاطمہ کو؟ کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت میں معین اور ہمکار پایا. بیوی اور شوہر کا معیار. رسول کہتے ہیں دیکھو علی، تم گھر کے باہر کا خیال رکھنا، فاطمہ گھر کا خیال رکھے گی. علی کہتے ہیں، فاطمہ کہتی ہیں کہ خدا کا شکر ہے اس کے ذریعے سے میں نامحرموں کے سامنے میرا آنا بچ گیا. دو کلچر ہے نا عزیزان گرامی. ایک کلچر وہ ہے، اس کے سامنے ایک اسلامک کلچر، بی بی کا کلچر ہے. عزیزان گرامی، ایک حدیث ہے مولا کائنات کی. مولا کائنات کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھتے میں حدیث نکال لوں. مولا کہتے ہیں کہ مجھے 4 چیز سے میری مدد کرو. کیا ہے؟ آیونی بے ورعن و اجتہاد و عفت و سداد. امام کہتے ہیں کہ 4 چیزوں سے میری مدد کرو. کیا ہے؟ تقوی سب سے پہلی چیز. امام علی کی اگر مدد کرنا چاہتا ہے جوان تو اپنے اندر تقوی اختیار کرے. دوسرا امام کہتے ہیں جو میں نے پہلی اور دوسری مجلس میں بیان کیا، کوشش، تلاش، محنت. مومن لیزی نہیں ہوتا، مومن محنت کرتا ہے.
تیسری چیز امام کہہ رہے ہیں عفت اور پاکیزگی سے، علی والا عفت اور پاکیزگی کا ساتھی ہوتا ہے اور اس کی مخالفت سے دور ہوتا ہے۔ عفت اور پاکیزگی، یہ امام کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اور آخر میں امام کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو محکم بناؤ، اپنے آپ کو محکم بنا کے مضبوط بنا کے میری مدد کرو۔ یہ چار چیزیں جس کے اندر سے ایک عفت اور پاکیزگی ہے۔ ایک حدیث ہے جوانوں کو خاص طور سے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی جوان کو اگر گناہ کا موقع ملے اور وہ گناہ کو چھوڑ دے اور عفت کو ایکسیپٹ کرے، عفت کو فالو کرے اور پاک دامنی کا خیال کرے، تو خدا اس کو جو ہے فرشتے اس کے لیے ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ اگر گناہ کا آپشن آئے انسان اور جوان خاص طور پہ چھوڑ دے تو اسے شہید کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں روز گناہوں کے آپشنز شیطان بھیج رہا ہے۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا مولانا، اپنی لڑکیوں کو گھر میں رکھیں گے تو محفوظ رہے گی، اپنے لڑکوں کو گھر میں رکھیں گے دوستوں کے پاس نہیں بھیجیں گے۔ اب تو آپ کے باتھ روم اور بیڈ روم میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ شیطان گناہوں کے آپشن جو ہے وہ روز آپ کے پاس بھیج رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، رسول نے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ بی بی نے جواب دیا سب سے بہتر عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے اور نامحرم اسے نہ دیکھیں۔ دو کلچر ہے، ایک ان کا کلچر اور ایک ہمارا کلچر، دونوں کلچر کے درمیان جنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت پڑھائی نہ کرے، عورت میدان میں نہ جائے۔ میں نے بیان کیا عورت جب میدان میں جائے اپنی عزت پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے میدان میں جائے تو آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ سیستانی دونوں نے اجازت دی، بلکہ عورتوں کو علم حاصل کرنا چاہیے آج کے زمانے میں۔ لیکن اگر کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی نامحرم بیٹھا ہوا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، آپ کہیں I don't talk to strangers، میں strangers سے بات نہیں کرتی، سمپل۔ وہ کہے گا میں فرینڈز بننا چاہتا ہوں، تو کہیں ہمارے یہاں مرد اور عورت دوست نہیں ہوتے، ہمارے یہاں مرد اور عورت دوست نہیں ہوتے۔ کتنی بیکورڈ بات کرتے ہیں مولانا یہ سب۔ کل میں نے آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کیا کہ دنیا میں جتنے ریپ ہوتے ہیں اس میں سے 70% سے زیادہ، اس وقت میرے ذہن سے میں ڈیٹا بیان کر رہا ہوں لیکن جو میرے ذہن میں 70% سے زیادہ ریپ وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اسلام نے کہا نہیں، پردہ، حجاب، وہاں تک پہنچنا ہی نہیں ہے۔ آپ کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، لیکن آپ کالج اور یونیورسٹی پڑھنے جا رہے ہیں، فرینڈز بنانے نہیں جا رہے ہیں۔ آپ پڑھنے جائیں، اگر پڑھائی سے ریلیٹڈ کسی سے کانورزیشن ہے اسلام میں جائز ہے۔ پڑھائی کے علاوہ کوئی بھی کانورزیشن ہے جائز نہیں ہے، کوئی بھی کانورزیشن ہو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پڑھائی سے ریلیٹڈ تمام کانورزیشن جائز ہیں۔ مرد اور عورت فرینڈز نہیں ہو سکتے، بیکورڈ نہیں، ہمارا دین، ہمارا سسٹم پرفیکٹ ہے، اور یہ ڈیٹا اور سٹیٹس دنیا کا ثابت کرتا ہے کہ جو اسلام بولتا ہے وہی صحیح ہے۔ یہ ہم صرف اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ صرف ہم تھیوری پیش کر رہے ہیں، پریکٹیکل طور پر دنیا میں یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ جب بھی اسلام اور دین کی مخالفت ہوتی ہے وہاں پر یہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت جلدی آپ کے سامنے آخری چیز شادی سے ریلیٹڈ بھی کچھ گفتگو میں کر دوں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بی بی اور مولا کائنات کی طرح ہم اپنے گھر کو خوشحال گھر بنائیں۔ میں نے حدیث پڑھی تھی
کہ مولا کائنات کہتے ہیں میں اور فاطمہ گھر میں ایسے رہتے تھے جیسے ایک گھونسلے میں دو کبوتر رہتے ہیں. کتنی پروکسیمیٹی ہوتی ہے ان کے اندر، کتنی ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ سب چیز کو برا مانا جاتا ہے، غلط مانا جاتا ہے، گندی باتیں مانی جاتی ہیں. نہیں، یہ عبادت ہے، نہ بری بات ہے نہ گندی بات ہے، عبادت ہے. کسی شخص نے مجھ سے پوچھا مولانا ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کئی بار ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، صبح غسل کرنے جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے ماں کے سامنے باپ کے سامنے کہ کیسے غسل کریں نماز کے لیے. کوئی حرام کام کیا ہے آپ نے؟ کوئی حرام کام کیا ہے جو شرما رہے ہو؟ ہماری مشکل یہ ہے حلال پہ شرماتے ہیں، حرام پہ افتخار کرتے ہیں. حلال ہے کیا مشکل ہے؟ جائز ہے اسلام میں. آپ نے کوئی گناہ کیا؟ آپ کے پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے، آپ کو بھی حیا اللہ سے کریں، انسان سے نہیں. اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، لیکن اپنے والدین کے سامنے حلال کرتے ہوئے حیا آتی ہے. ہمارے گھر کو ایسا بنائے کہ حلال کام کرتے ہوئے کوئی شرمائے نہیں، گھر میں محبت کا ماحول ہو. عزیزان گرامی، آج دنیا میں جو ایک عورت کی ذات پہ حملہ ہے جو میں نے بیان کیا، دوسرا حملہ فیملی لائف کے اوپر ہے. پوری فیملی لائف کو یہ لوگ تباہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے میں کچھ ڈیٹا جلدی بیان کر دوں. معذرت میں تھوڑا آج وقت لے رہا ہوں آپ لوگوں کا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بات پوری مکمل جو ہے پیش کر دوں. میں نے کل بیان کیا کہ امریکہ میں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، طلاق ہو رہا ہے، اور طلاق کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، والدین ایک والد یا ایک والدہ کے پاس بچے پل رہے ہیں. اس کا رزلٹ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جو لوگ سوئیسائیڈ کرتے ہیں ان میں جو ایک باپ یا ایک ماں کے پاس پلتے ہیں، سوئیسائیڈ ریٹ ان میں 5 ٹائم دوسروں سے زیادہ ہے. جو لوگ سکول چھوڑ دیتے ہیں، جن کو خوشحال فیملی نہیں ملتی، ان کے اندر جو ریٹ ہے وہ دوسروں سے 9 برابر زیادہ ہے. ڈرگز اور الکوہول لینے والے جو ایک والد یا والدہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ان میں 10 برابر دوسروں سے زیادہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں. جو لوگ ریپ کمٹ کرتے ہیں وہ ان کے اندر 14 برابر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خوشحال گھرانہ نہیں ملتا، خوشحال فیملی نہیں ملتی. 70% جو کم بچے جوونائل جیل میں ہوتے ہیں امریکہ میں، وہ بچے ہوتے ہیں جن کے یا وہ سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں یا مدر یا فادر کے ساتھ صرف رہتے ہیں. 70%. آپ تصور کریں 12% وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپلیٹ فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں. خیر اور باتیں بہت ہیں، لیکن ریپ، کرائم، ڈرگز، الکوہول، کرائم، ہر چیز میں کون لوگ زیادہ ہیں؟ وہ لوگ جہاں طلاق پایا جاتا ہے. جہاں طلاق پایا جاتا ہے، جہاں فیملی نہیں ہے، جہاں سکون نہیں ہے، جہاں خوشحالی نہیں ہے. شوہر بیوی سے جھگڑا کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے بیوی کو، نعوذ باللہ. اس گھر کے بچے سکون سے تربیت پائیں گے؟ نہیں پا سکتے. یہ سیرت اہل بیت ہے. نعوذ باللہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مرد. خدا نے کہا بدترین انسان وہ ہے جو خدا کی مخالفت کرے، اس کے علاوہ بدترین انسان وہ ہے جو ہاتھ اٹھائے. بس عزیزان گرامی، دنیا نے دنیا کے کلچر میں فیملی لائف کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، نابود کرنے کے لیے لیو ان ریلیشن شپ لائے اور LGBT کلچر کو لایا. اسلام میں خدا نے کہا نکاح من سنتی، خدا نے کہا نکاح میری سنت میں سے ہے. یہ فردی عمل نہیں ہے، یہ انسانی بشری حیات کے لیے ضروری عمل ہے، ایک اجتماعی عمل ہے. بس عزیزان گرامی، ہمارے خاندان میں
گھر میں سکون کا ماحول لے کے آئیں. میں کچھ چیزیں جلدی جلدی حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور شرمائے نہیں، مولانا یہ سب کیا باتیں ممبر سے بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ حدیث پڑھ سکتے ہیں تو میں حدیث بول سکتا ہوں. اہل بیت اگر حدیث بول سکتے ہیں تو وہی حدیث کو میں نقل کر سکتا ہوں. کوئی عیب ہے؟ نہیں عیب ہے، یہ حدیثیں ہیں آپ کی، میں اپنی من کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. سنیں، ہمارے گھر میں کیسا ماحول ہے. بی بی اور مولا کائنات اگر ہمارے لیے رول ماڈل ہیں تو ہسبینڈ وائف ان کی طرح بننے کی کوشش کریں. شوہر اپنی بیوی کو کیسے بلائے. عورت کے لیے توجہ سے سنیں، کچھ چیزیں میں بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا. شوہر بیوی دونوں الگ ہیں. مرد جو ہے وہ ریشنل سوچتا ہے، عقلی سوچتا ہے. عورت جو ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے. ایک بہت بڑی پرابلم خاندان میں یہ ہے کہ مرد بات نہیں سنتا. بیوی شروع کرتی ہے، میں وہاں گئی تھی تو وہ خالہ کے گھر پہ صوفہ یہ کلر کا تھا، پردہ یہ کلر کا تھا، چائے ان لوگوں نے اس پیالے میں لائے تھے اور لوگ بیٹھے تھے. وہ میری جو فرینڈ ہے اس نے اس کلر کا لباس پہنا تھا. مرد کہتا ہے پوائنٹ پہ آؤ، پوائنٹ پہ، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا. مرد کیا کہتا ہے؟ پوائنٹ پہ آؤ. کیوں؟ توجہ کیجیے. کیونکہ مرد عورت ذات کو سمجھ نہیں رہا ہے. مرد چاہتا ہے عورت اس کی طرح سوچے، جبکہ عورت عورت کی طرح سوچے گی. آپ کو سمجھنا ہوگا. اگر خوشحال گھر بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز کرو، سننا شروع کرو. آپ کی بیوی پوری ڈیٹیل میں بیان کر رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کب پوائنٹ پہ آئے گی. آپ خاموشی سے پوری بات سنیں. کیوں؟ کیونکہ عورت کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میرا شوہر مجھے توجہ دے. وہ بات کو طولانی کر رہی ہے کیونکہ وہ آپ کی توجہ کو خود کی طرف جلب کرنا چاہتی ہے. کیونکہ وہ عورت ایموشنل ہے، اس کے لیے خود بھی امپورٹنٹ نہیں ہے صوفہ کون سے کلر کا تھا. وہ طولانی کر رہی ہے بات کو. اچھا عورت ہے ہی ایسے، وہ ایسی ہی بات کرے گی. عورت اور مرد عورت مثلا ایک بیوی ہے، وہ شادی میں جانا چاہتی ہے، شوہر کو لا کے لباس دکھاتی ہے کہ لال کلر یا ہرا کلر کون سا پہنوں میں. شوہر کہتا ہے تجھے جو پہننا ہے پہن. توجہ کیجئے، بیوی یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ میں کیا پہنتی ہوں، کیا تمہارے لیے اہمیت ہے. وہ آپ کو اہمیت دینا چاہ رہی ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لاجیکل ہیں. ہم لوگ تو لاجیکل ہیں. اہل بیت سے تعلیم نہیں لی اس لیے، وگرنہ ہمیں سمجھ میں آتا کہ ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کہیں لال پہنے، لال بہت اچھا ہے، آپ کو جو بھی لگ رہا ہو، لیکن آپ ایک بولے ضرور تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. جب تک بیوی کو آپ یہ احساس نہیں کرائیں گے کہ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، تب تک آپ ہمیشہ مشکلوں میں رہیں گے. 15 منٹ بغیر موبائل کے، بغیر ٹی وی کے اپنی بیوی کو اگر توجہ دو گے تو 23 گھنٹہ آپ آرام سے گزارو گے. توجہ سے بات سنیں، صرف سنیں. پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ سننا شروع کریں. خاموش رہیں، صبر کریں. کتنی بھی بورنگ بات لگ رہی ہوگی صبر کریں. میں بھی بتاؤں گا، حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ جب بیوی شوہر اور دونوں قریب بیٹھے ہوں، روایت ہے معصوم فرماتے ہیں اتنا ثواب ہے جیسا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں اعتکاف کر کے آیا ہو. ہمیں لگا کہ صرف نماز پڑھنے میں ثواب ہے. آپ بیوی کے پاس بیٹھیں، اسے توجہ دیں. شادی اسی لیے کی ہے نا. یہ شادی اس لیے کی ہے دوستوں کے ساتھ جا کے ٹنڈے کباب کھانا تھا، ہے نا؟ بھائی جائیں دوستوں کے ساتھ، لیکن بیوی کا جتنا وقت ہے، جتنا حق ہے اسے دیں.
خوشحال گھرانے خوشحال بچے دیتے ہیں، خوشحال بچوں کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. جس کی زندگی میں سکون پایا جاتا ہے وہ خاندان اہل بیت کے بہتر خادم ہوتے ہیں. پس عزیزان گرامی، پہلی چیز میں نے آپ کو بیان کیا کہ سننا شروع کریں، وقت دیں، بیوی کو اپنے وقت دیں. دوسری چیز، بیوی شوہر کو احترام سے بلائے، شوہر بیوی کو احترام سے بلائے، رسپیکٹ سے بلائے. بیوی جب مولا کائنات کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی یا ابا الحسن، مولا کائنات کہتے تھے بنت رسول اللہ. یعنی ایک دوسرے کو بلانے کا جو طریقہ تھا وہ رسپیکٹ اور آنر کا تھا. یاد رہے، جس شادی میں رسپیکٹ ختم ہو جاتا ہے اس شادی کے اندر اس شادی کی بقا سوائے مشکلوں کے کچھ نہیں ہوتی. بیوی شوہر کے احترام کا قائل رہے اور شوہر بیوی کے احترام کا قائل رہے. علماء کہتے ہیں کہ بیوی کے سامنے کبھی کسی غیر خاتون کی تعریف نہ کریں. خوشحال زندگی رکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ علماء کہتے ہیں اس نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا. توجہ کیجئے گا، خوشحال وہ نہیں رہتا جسے بولنے آتا ہے، خوشحال وہ رہتا ہے جسے خاموش رہنے آتا ہے. خاموش رہنے آتا ہے. میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، حدیث ہے بی بی سے. پس عزیزان گرامی، ایک دوسرے کو کیسے بلائیں؟ احترام سے بلائیں، رسپیکٹ سے بلائیں. رسپیکٹ کے نیکسٹ سٹیج ہے ایک دوسرے کو محبت سے بلائیں. عبادت عبادت. بی بی کیسے بلاتی تھی اپنے شوہر کو؟ بی بی کہتی تھی نفسی لنفسک الفدا، میری نفس آپ کے نفس پر قربان ہو جائے. بی بی اپنے شوہر کو ایسے خطاب کرتی. عزیزان گرامی، دین یہ چاہتا ہے کہ آپ خوشحال زندگی جئیں، اور خوشحال زندگی کا ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ خوشحال گھر ہے. اگر خوشحال گھر نہ ہو تو وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ خوشی سے رہیں. عزیزان گرامی، ایک اور چیز ہے کہ بیوی کو چاہیے، شوہر کو بھی چاہیے کہ شوہر بیوی کو اپریشیٹ کرے. بیوی نے صبح سے لے کے شام تک محنت سے کھانا بنایا ہے، تھوڑا سا نمک تیز یا تھوڑی سی مرچی تیز تو یہ ہٹلر صاحب تو جو ہے پورے گھر کو فائر پہ لگا دیتے ہیں. اب سنیں امام خمینی کی ذات. امام خمینی ایک بار روزے کے عالم میں تھے. ان کی بیوی نے کھانا بنایا، فرش پہ لگایا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. انہوں نے تھوڑا چکھا تو نمک نہیں تھا، نمک نہیں تھا. ان کی بیوی کے آنے سے پہلے انہوں نے نمک اٹھایا اور اپنی بیوی کے پہلے پیالے میں ڈالا. اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے پیالے میں بھی ڈالیں، بیوی آ گئی تو نمک کو نیچے رکھ دیا. پورا کھانا بغیر نمک کے کھا لیا. بیوی نے آخر میں پوچھی کیسا کھانا تھا؟ تو کہا الحمدللہ. یہ شوہر ہے. بیوی کو کیا کہا؟ کہا الحمدللہ. ایسے شوہر بن جاؤ گے بیوی خود ولایت آپ کے ہاتھوں میں دے دے گی. ایسے شوہر بنو. امام خمینی کا ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی بیان کر دوں. ایک بار امام خمینی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کی بیوی اپنی ماں کے وہاں گئی تھی. ان کی بیٹی ان کو چڑھانے لگی، کہنے لگی بابا آج جو ہے آپ کا تو کھانے پہ دل نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ کی وائف نہیں ہے. آپ سوچیں والد کا ماحول گھر میں کیسا ہے کہ امام خمینی سے ان کی بیٹی مذاق کر رہی ہے. ہمارے یہاں ہو سکتا ہے یہ بے شرم لڑکی کیسی بات کر رہی ہو، لا حول ولا قوت. ہم نے سیرت نہیں لی،
گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیں، محبت بھرا بنائیں۔ امام خمینی کیا جواب دیتے ہیں؟ خوبصورت۔ امام خمینی کہتے ہیں بالکل صحیح کہا، کیونکہ تمہاری ماں نہیں ہے میرا دل نہیں لگ رہا۔ امام خمینی نے کیا کہا؟ کیونکہ تمہاری ماں نہیں ہے میرا دل نہیں لگ رہا۔ وہ کہتی ہے کہ بابا میری ماں کتنی خوش نصیب ہے کہ آپ جیسا شوہر ملا۔ امام خمینی کہتے ہیں خود کو اپنی ماں جیسا بنا لو، خدا مجھ جیسا شوہر خود بھیج دے گا۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا کریں؟ اپریشیٹ کریں۔ وہ کھانا بنا رہی ہے، اپریشیٹ کریں، کہیں اچھا بنائی ہو، ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہو، خوبصورت لگ رہی ہو۔ بیوی بار بار سننا چاہتی ہے کہ میں خوبصورت لگ رہی ہوں۔ اسلام میں یہ عیب ہے کہ غیر اسے کہے کہ تم خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن اسلام میں یہ صحیح اور بہتر ہے کہ شوہر بار بار کہے کہ تم خوبصورت لگ رہی ہو، کہ عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت لگے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ توجہ سے سنیں۔ 3 عورتیں ایسی ہیں روایتیں، میں معذرت تھوڑا وقت لے رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بات جو ہے، اگر آپ لوگ تھوڑا سلوات پڑھ کے آ جائیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا آپ لوگ اس طرف آ جائیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، اگر پتہ نہیں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، بہت جگہ اس طرف بھی ہے جگہ، آپ لوگ آ جائیں، ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ اور آ جائیں، جتنا ہو سکتا ہے آ جائیں، پیچھے مومنین کافی تعداد میں ہیں۔ اللہم صلی علی۔ اس طرف بھی جگہ ہے، اس طرف بھی جگہ ہے، اس طرف پیچھے سے جا سکتے ہیں۔ صلی علی محمد و بس عزیزان گرامی سنیں، ایک چیز آپ کو بیان کر دوں، یاد آئی تھی، کچھ لوگوں نے کلپ میں دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ سن لیں، کہ ایک شوہر تھا، اس نے مسجد میں مولانا سے سنا کہ مولانا نے کہا کہ جب بھی بیوی کوئی کھانا بنائے تو آپ کو اس کی تعریف کرنا چاہیے، کہنا چاہیے بہت اچھا بنائی ہو، تعریف کرنا چاہیے، ثواب اتنا ہے، ثواب وغیرہ سنا۔ یہ شوہر اچھا دیندار آدمی تھا، گھر چلا گیا، گھر جا کے اس نے بیوی نے کھانا لا کے دی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا ماشاءاللہ آج کیا کھانا بنایا ہے آپ نے، ریکارڈ بریکنگ، کیا کھانا بنایا، دل جیت لیا۔ بیوی گھر میں بیلن لے کے آئی، بولی 20 سال سے میں کھانا بنا رہی تھی، ایک بار بھی نہیں کہا آج پڑوسن نے کھانا بنا کے بھیجی۔ تو کھانا بنانے کے بعد آپ اپریشیٹ کریں، لیکن پہلے پوچھ لیں آپ ہی نے بنایا ہے نا۔ پس عزیزان گرامی، اسلام کیا چاہتا ہے؟ آپ عورت کو احترام دو، رسپیکٹ دو، آپ عورت کے ساتھ محبت کرو۔ عورت جو ہے محبت کی، آپ کے محبت کی وجہ سے گھر کو جنت بنا دے گی، اور اگر آپ عورت کو توجہ نہیں دو گے تو آپ جانتے ہو کہ کیا بنا دے گی۔ عورت کو توجہ جو ہے یا علی۔ بس عزیزان گرامی، یہاں پر میں نے آپ سے یہ کہا، یہ جو چیز ہے، کچھ چیزیں اور جلدی جلدی آپ کے سامنے پڑھ دوں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ شوہر بیوی کی مدد کرے گھر پہ، کوئی مشکل ہے؟ مولا علی حضرت زہرا کی گھر میں گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے، ہم اگر کریں گے تو ہماری مردانگی ختم ہو جائے گی۔ سیرت یہ ہے کہ بھائی عورت محنت کر رہی ہے، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، کچن بھی دیکھ رہی ہے، شوہر صاحب موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پہ۔ آپ کے بھی بچے ہیں، ان کا خیال کریں، وقت دیں ان کو، بیوی کو گھر میں سپورٹ کریں، یہ عبادت۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نے کہا، حدیث ہے امام کی، امام رسول کہتے ہیں کہ کسی مومن، سنیں توجہ سے، انشاءاللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ابھی وہ آپ لوگ سن لیں، انشاءاللہ بہت جلدی انشاءاللہ یہ سب آپ لوگوں کو پریکٹس کرنا ہے انشاءاللہ۔ توجہ سے سنیں،
کہ رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کا ایمان جتنا بلند ہوتا جاتا ہے وہ اپنی بیوی سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ سنیں، روایت ہے کہ بیوی کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلاؤ۔ روایت ہے معصوم کی۔ ہم تو یہ سب چیزوں کو اچھی بات نہیں مانتے، اچھی بات ہے، یہ معصوم بول رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں ہے۔ ایکسپریشن، محبت کا ایکسپریشن جو ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ چیلنج ہے ہمارے لیے۔ بیوی کو کیا کہا؟ جتنا ایمان بلند ہوگا بیوی سے محبت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ 3 عورتیں، توجہ سے سنیے، 3 عورتیں معصوم نے کہا، حدیث ہے کہ 3 عورتیں ایسی ہیں جو جہنم میں، جو فشار قبر جن کے ساتھ نہیں ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی کچھ چیزیں بیان ہو جائیں۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ فشار قبر نہیں ہوگا، اور وہ حضرت زہرا کے ساتھ محشور ہوں گی۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ پہلی وہ عورت، جو عورت جس کا شوہر غریب ہو، جس کے گھر میں سختیاں ہوں، لیکن سختیوں کے باوجود وہ اپنے شوہر کا ساتھ نبھائے اور غریبی میں، مفلسی میں اس کا ساتھ دے۔ غریبی کے حالات ہیں، لیکن شوہر سے کبھی نہیں کہتی، جانتی ہے شوہر نہیں دے سکتا، اگر دے سکتا تو ضرور دیتا، تو کوئی ایسی چیز نہیں مانگتی جس کی وجہ سے شوہر شرمندہ ہو جائے۔ شوہر کے لیے غیرت کی بات ہوتی ہے کہ اس کی زوجہ کوئی بات مانگے لیکن وہ نہیں کر پائے، اگر وہ کر سکتا تو ضرور کرتا۔ بیوی، وہ بیوی جو اپنے شوہر کے لیے کیا کرے؟ عزت بنے۔ وہ عورت جو کیا کرے؟ پہلی چیز، سختیوں میں اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ روایت کیا ہے؟ فشار قبر نہیں ہوگا، حضرت زہرا کے ساتھ محشور ہوگی۔ دوسری چیز، وہ عورت جس کا شوہر بد اخلاق ہے لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے، اس کے لیے صبر کر لے، صبر کر لے۔ وہ عورت، وہ مرد بدبخت ہے جو بد اخلاقی کر رہا ہے۔ ایک بار رسول، ایک صحابی تھے، ان کو دفن کر کے باہر نکلتے ہیں، ان کی ماں کہتی ہے کہ جنت میں ہوں گے۔ رسول کہتے ہیں نہیں، فشار قبر میں ہے۔ پوچھتے کیوں؟ کہتے اس لیے کیونکہ یہ شخص باہر تو سب کے ساتھ بڑا اچھا رہتا تھا، لیکن گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق تھا، گھر والوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ بد اخلاق تھا۔ رسول دفن کر رہے ہیں، اس کے باوجود فشار قبر میں ہے۔ تو وہ شوہر جو گھر پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ذل الہی ہیں، وہ ہٹلر ہیں، جیسے ہی گھر میں گھسے تو سب خاموش ہو جانا چاہیے، کوئی آواز نہیں کرنا چاہیے، آپ رسول کی اور اہل بیت کی سیرت پہ نہیں چل رہے۔ اہل بیت نے آپ سے یہ نہیں چاہا تھا۔ بس اپنے گھرانے کو ہم خوشحال گھرانہ بنائیں، بی بی کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے گھرانے کو محبت بھرا گھرانہ بنائیں۔ جو شادیاں اپنے خاندان میں جلدی کریں، روایت ہے کہ ایک شخص کو روز قیامت محشر میں اس کے نام اعمال دکھائے گئے۔ اس نے نام اعمال دیکھا اور نام اعمال دیکھنے کے بعد فرشتوں کو کہا چپ بدل گئی ہے، یہ میری چپ نہیں ہے، کوئی اور ہے، میں نے یہ سب گناہ نہیں کیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یہاں چپ نہیں بدلتی، یہاں الہی سسٹم ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ گناہ ہے تمہارے جوان بچوں نے کیا تھا، اور تم نے کیونکہ ان کی صحیح وقت شادی نہیں کرائی، تمہارے نام اعمال میں لکھا گیا۔ ایک طرف ہمارے جوانوں کے اوپر یلغار ہے،
سوشل میڈیا، فیس بک، ویب سیریز، ہر طرف سے صبح شام ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف تھوڑا کمانے لگے، گھر لے لے، گاڑی ہو جائے۔ سنیں، بہت خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ خالہ کے لڑکے سے، ماموں کے لڑکے سے، چاچا کے لڑکے سے شادی کرنا ہے، پہلے سے ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، لیکن دونوں کو تڑپائیں گے 28 سال تک، پھر شادی کرائیں گے۔ معصوم نے کیا کہا؟ معصوم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے جو دیندار ہو، محنتی ہو، فوراً ازدواج کر دو، وگرنہ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ شادی کو سخت بناؤ گے تو گناہ آسان ہو جائے گا۔ شادی جلدی کریں، کیوں نہیں کرتے؟ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، لڑکا کچھ کماتا نہیں، کیسے لڑکی دے دوں؟ سنیں، اسلام نے ایک سسٹم پیش کیا ہے۔ مولانا آپ یہ بھی کہتے ہیں بچوں کو پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں شادی بھی جلدی کر دو، یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں نے ایک مثال دیا تھا، وہ مثال میں یہاں پر بھی دے دوں۔ ہندوستان میں ایک گاؤں ہے کانودر نام کا، گجرات میں ہر جگہ اس کی مثال دیتا ہوں۔ وہ گاؤں میں لڑکا جب 17-18 سال کا ہوتا ہے، پورا گاؤں شیعہ ہے، مومنین ہے، 17-18 سال کا جب لڑکا ہوتا ہے، لڑکی 16-17 سال کی ہوتی ہے، تو دونوں کا متا کرا دیتے ہیں۔ متا تو لفظ ہی سننا ہمارے لیے بالکل ہضمی نہیں ہوتا ہے۔ متا یعنی صغا، یعنی نکاح کرا دیتے ہیں۔ نکاح ایک پیریڈ کے لیے، لڑکا لڑکی کے خاندان فکس کر دیتے ہیں کہ اس سے شادی ہوگی، اب دونوں اپنے گھر رہتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں۔ جب متا کرتے ہیں تو متا آپ شرط کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ دونوں محرم ہیں، لیکن ایک دوسرے کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے۔ یو ہیو پرابلمس، اسلام ہیز سلیوشنس۔ آپ کے پاس پرابلمس ہیں، اسلام کے پاس ہر چیز کا سلیوشن ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس سلیوشن پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری مشکل ہے، اسلام کی مشکل نہیں ہے۔ اس گاؤں میں گناہ بہت کم ہوتے ہیں اور طلاق اس سے زیادہ کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 16, 17, 18 سال کا لڑکا ہے، وہ فوکسڈ ہے اپنی زندگی میں، لڑکی فوکسڈ ہے، ایجوکیشن کرتی ہے۔ جب یہ گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن ان کا ختم ہوتا ہے، تب رخصتی کر کے دونوں کو ایک دوسرے کے گھر پہ بھیج دیتے ہیں۔ آپ کی خالہ کا لڑکا تھا، آپ اس سے شادی کرانا چاہتے تھے نا، آپ کو پتا ہے کہ اس سے ہی کرانا ہے، ابھی سے متا کرا دیں تاکہ گناہ نہ کرے۔ جب انسان جوان ہے اور اسے کمپینین شپ کی ضرورت ہے تو اسے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ حلال کو اتنا آسان بنا دیں، شادی کو آسان بنائیں۔ 15-20 لوگ شادی میں آئیں، نکاح کر کے ختم کریں، وہ پیسے کو کمیونٹی کے لیے استعمال کریں، آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے استعمال کریں۔ یہ دکھاوے کی زندگی سے کیوں ہے دکھاوا یہ؟ پس عزیزان گرامی، پس توجہ کیجئے، جوانوں کے لیے جلدی شادی نہیں کرائیں گے والدین تو یاد رکھے روز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ جلدی شادی کرائیں۔ جوان اپنے لیے یہ سمجھے کہ 26 سال تک اس کی زندگی میں اس کے لیے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ چیز نہیں ہے، اس کے لیے سکسیسفل بننا، کامیاب بننا ہے۔ اور بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں گولز کو اچیو کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ دونوں سٹوڈنٹس ہیں، دونوں محنت کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاسبل ہے؟ ہمارے سماج میں جتنی مشکلیں ہیں سب کا راہ حل اسلام کی تعلیمات میں ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم تعلیم کو سننا تو چاہتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ہر چیز کا حل ہمارے پاس ہے، ہر چیز کا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا اسلام نے راہ حل پیش نہ کیا ہو۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ بس ہمارے گھرانے کو خوشحال گھرانہ بنائیں، محبت بھرا گھرانہ بنائیں،
ایسا گھرانہ جہاں سکون پایا جاتا ہو. جب سکون پایا جاتا ہو تب تربیت ہوگی. گھر میں سٹریس ہے, ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں, بچوں کے اندر انزائٹی اور ڈپریشن کی بیماری آ جاتی ہے بچپن سے ہی. جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو بہتر بتائیں گے. باپ چلا رہا ہے, اسے لگ رہا ہے گھر میں کوئی ہے نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے ذہن کے اوپر انزائٹی کا پرابلم آ رہا ہے, اور باپ ذمہ دار ہے اس بات کا, یا ماں اگر کر رہی ہے تو ماں ذمہ دار. بس جو چیز آپ کے سامنے پیش کیا عزیزان گرامی, دو چیز ہیں کلن ابھی تک جو پیش کیا. ایک علم حاصل کرنا ہے, محنت کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, کامیاب ہونا ہے, صبر کرنا ہے, مشکلوں سے مقابلہ کرنا ہے, ڈرنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے. ویسٹ کے بنائے ہوئے ماڈلز کو, ان کے کھوکھلے ماڈلز کو سمجھ کے اس کو ہماری سوسائٹی سے ریجیکٹ کرنا ہے. عورت کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی سیرت پہ چلے, زہرا کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے حجاب, عزت, پاک دامنی کا خیال رکھے. آخر میں خاندان اور خانوادے کو ایسا خاندان اور ایسا خانوادہ بنائے جہاں پر محبت اور سکون پایا جاتا ہو, تاکہ اس گھر کے اندر اہل بیت اور وقت کے امام کی تربیت کرنے کے لیے جگہ موجود ہو. بس عزیزان گرامی, آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا. عزیزان گرامی, بیوی اور شوہر ایسے تھے جیسے زہرا اور علی. بیوی اور شوہر ایسے تھے جیسے زہرا اور علی. جب بیوی کا آخری وقت آتا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت زہرا کے قریب جاتے ہیں. حضرت زہرا آرام فرما رہی تھی. مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہے, زہرا کے رخسار پر ٹپک جاتا. زہرا آنکھیں کھولتی ہیں, علی کو دیکھتی ہیں. علی بہت روتے ہیں. مجھے نہیں پتا کبھی علی اتنا روئے ہو جتنا زہرا کو رخصت کرتے وقت علی روئے تھے. علی جب گھر آتے تھے تو کہتے ہیں میں جب زہرا کو دیکھتا تھا تو مدینہ پہ ہونے والے ظلم جو میرے اوپر تھے, اس کے بعد زہرا کو دیکھ کے مجھے سکون حاصل ہوتا تھا. میں پوچھوں گا علی, ارے میرے مولا اب تو زہرا چلی جائے گی, اب علی کو کون سکون دے گا؟ ارباب ازا علی زہرا سے, زہرا علی سے بہت محبت کرتے تھے. علی نے زہرا نے علی سے پوچھا, ارے میرے ولی میں نے آپ کو کبھی غصہ نہیں دلایا. علی میں نے تم سے کوئی چیز نہیں مانگی. ارے علی کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ علی کہتے ہیں تمہاری ذات بہت بلند ہے زہرا. ارباب ازا علی نے کیسے زہرا کو رخصت کیا میں نہیں جانتا, بس اتنا سن لے کہ جب سید سجاد سے پوچھا گیا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ سختی کہاں رہی, تو سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام. ارے شام میں کیا ہوا تھا؟ بیویوں کو لایا گیا, بیدون چادر لایا گیا. ارباب ازا بس شام میں ایک اور چیز ہوئی کہ ایک چھوٹی بچی تھی, جب بھی پانی مانگتی تھی تماچے مارے جاتے تھے. بس مجھے نہیں پتا کہ کون سے علی کی مصیبت زیادہ بڑی تھی, سکینہ کے تماچے دیکھنا یا علی کا زہرا کے تماچوں کو دیکھنا.
ارباب رضا کیسے علی نے صبر کیا ہوگا. ارے غیرت علی جب حسین نشیب میں تھے، ارے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا. ارے حسین زمین پر ہے، لوگوں کو پتہ نہیں مشکل زندہ ہے یا نہیں. شمر کہتا ہے آؤ خیموں پہ حملہ کر دے. حسین ایڑیوں کے بل، گھٹنوں کے بل چلتے گئے، کہتے گئے جب تک حسین زندہ ہے خیموں پہ حملہ نہ ہو. ارے وہ پلٹ آئے، حسین نے نہ دیکھا کہ ناموس پر حملہ ہوا، لیکن غیرت علی گھر میں موجود ہے. تازیانے مارے گئے، تماچے مارے گئے. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس حقیر سی عبادت کی تیری بارگاہ میں قبول فرما. صدیقہ کے راستوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہم سب کو پاکیزگی اور پاک دامنی ہم سے ہمارے دامن کو بھر دے. یا بحق محمد و آل محمد ہماری خواتین کو حجاب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرما. دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. نائب امام حضرت آیت اللہ خامنائی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو امام کے غلاموں میں شمار فرما. زیارت کی طرف متوجہ ہو جائیں. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم حضرت ابا عبداللہ کے روضے کے سامنے اپنے رخ کو کرے ہوئے ہیں. یا ابا عبداللہ آپ کا وسیلہ خدا رد نہیں کرتا. شب جمعہ ہے، جن جن افراد کے یہاں مومنین موجود ہیں ان کے رشتہ دار مریض ہیں، مولا عباس کا واسطہ، مولا حسین کا واسطہ ان سب کو شفا یاب کر دے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین جمیعاً شہداء کربلا و سرائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.